سورۃ البینہ یعنی واضح دلیل۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کسی روشن ثبوت کی بات ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کے لیے آخر کس قسم کے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیے اس سورت کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو آئیے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان کے معاملات میں ثبوت یا دلیل کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیا عقیدہ بس ایک احساس کا نام ہے یا اسے کسی ٹھوس چیز پر کھڑا ہونا چاہیے؟ پوری کی پوری سورۃ البینہ اصل میں اسی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ اس پوری گفتگو میں ہم 5 اہم حصوں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے سورت کا تعارف، پھر دیکھیں گے کہ بینہ یعنی اس واضح دلیل سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، پھر اصل بات یہ بینہ ہے کیا، اس کے بعد ہم کفر اور ایمان کے 2 الگ انجاموں پر غور کریں گے، اور آخر میں اس سورت کے مرکزی پیغام کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے سیکشن سے، سورۃ البینہ کا تعارف۔ آخر اس کا نام واضح دلیل کیوں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اس سورت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم ایک بہت ہی مستند کلاسیکی تفسیر کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ تفسیر اس کے ہر پہلو پر بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالتی ہے۔ اچھا، کسی بھی پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر، اس کا سیاق و سباق جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ واضح دلیل آئی، اس سے پہلے دنیا کا منظرنامہ کیا تھا؟ سورت کا آغاز ہی ایک عجیب منظر کشی سے ہوتا ہے۔ پہلی آیت بتاتی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں ہی اپنے عقیدوں پر اس قدر جمے ہوئے تھے کہ وہ تب تک ہلنے کو تیار نہیں تھے جب تک ان کے سامنے کوئی بینہ یعنی بالکل واضح دلیل نہ آ جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ یعنی یہودی اور عیسائی ایک طرف اور بت پرست دوسری طرف، یہ خود بھی اندرونی اختلافات کا شکار تھے، اور وہ سب کے سب ایک آنے والے نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب کو امید تھی کہ کوئی بینہ یا واضح دلیل آئے گی جو ان کے سارے جھگڑے ختم کر دے گی۔ تو یہاں آ کر سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بینہ یا واضح دلیل آخر ہے کیا؟ کیا چیز تھی جس کا سب کو اتنا انتظار تھا؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، لفظ بینہ خود بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف ثبوت یا پروف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایسی روشن اور واضح دلیل جو اتنی صاف ہو کہ کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش ہی نہ چھوڑے۔ یہ وہ سچائی ہے جو خود اپنی گواہی دیتی ہے۔ تو تفسیر کے مطابق یہ واضح دلیل اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ تھی۔ پہلا حصہ اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا حصہ وہ پاکیزہ کتاب یعنی قرآن جو وہ لے کر آئے۔ تو یہ صرف ایک کتاب اور ایک شخصیت نہیں تھی، یہ ایک مکمل زندہ ثبوت تھا۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا آنا ہی وہ جواب تھا جس کا اہل کتاب اور مشرکین صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ جس دلیل کی وہ تمنا کرتے تھے وہ اب ان کے بالکل سامنے موجود تھی۔ اچھا، جب اتنی واضح دلیل سامنے آ گئی تو ظاہر ہے کہ انسانوں کے پاس 2 ہی راستے بچے، یا تو اسے قبول کر لیں یا اسے رد کر دیں۔ اب یہ سورت آگے انہی 2 راستوں کے انجام کو بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کی جاتی ہے جنہوں نے اس واضح دلیل کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ان کا مقدر کیا ہے؟ قرآن ان کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، انہیں بدترین مخلوق کہا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین بات ہے جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سچائی کو جاننے کے بعد اسے جھٹلانے کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس دلیل کو دل سے مانا اور اپنے اعمال درست کر لیے۔ ان کے لیے کیا انعام رکھا گیا ہے؟ ان کے لیے قرآن بہترین مخلوق کا لقب استعمال کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے بلکہ ایک ابدی حقیقت کا اعلان ہے۔ تو یہاں پر ہمیں 2 بالکل الگ الگ انجام نظر آتے ہیں۔ ایک طرف انکار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے، اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لیے ہمیشہ کی جنت۔ گویا کہ انتخاب بھی واضح ہے اور اس کا نتیجہ بھی۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، تفسیر اس بات پر زور دیتی ہے کہ بہترین یا بدترین ہونے کا یہ فیصلہ کسی نسل، رنگ یا خاندان کی بنیاد پر نہیں ہو رہا۔ یہ فیصلہ ہو رہا ہے اس واضح دلیل پر ہر فرد کے ذاتی رد عمل کی بنیاد پر۔ تو چلیے اب اس پوری بحث کو سمیٹتے ہیں۔ اس سورت کا اصل مرکزی پیغام کیا ہے؟ اصل میں یہ ہمیں دین کی بالکل بنیاد کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ سورت کی 5ویں آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمام انبیاء کا پیغام ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا تھا؟ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر لو، ہر چیز سے کٹ کر۔ اور یہاں ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، حنفا۔ حنفا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر ٹیڑھے،
ہر غلط راستے سے منہ موڑ کر صرف ایک سیدھے سچے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، یعنی خالص توحید کا راستہ۔ تو پھر سچا دین ہے کیا؟ کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے، بلکہ تفسیر کے مطابق یہ بنیادی چیزیں ہیں: اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی ہے دین القیامہ، یعنی سیدھا اور مضبوط دین۔ تو آخر میں سورہ البینہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی الجھی بھی نہیں ہوتی، وہ واضح ہوتی ہے، بالکل صاف۔ اور اس واضح سچائی کا تقاضا بھی بہت سیدھا سادہ ہے: خلوص دل سے عبادت اور اچھے اعمال، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور یہ صورت ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں ہماری زندگیوں میں ایمان کی وہ سچی لگن، وہ اخلاص، یعنی وہ خنفاء والی کیفیت کہاں نظر آتی ہے؟